نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 کی تلاوت فرمائی، جس کے ترجمہ و تفصیل کی طرف آتے ہیں. الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لایا یا یقین کیا، و عملا اور عمل کیا، عملا صالحا، عمل صالح یعنی نیک عمل کیا، فَأُولَئِكَ سو ان کو یبدل اللہ بدل دے گا، تبدیل کر دے گا اللہ سیئاتہم ان کے گناہوں کو، ان کے برائیوں کو، حسنات نیکیوں سے، بلائیوں سے، یعنی اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، بدل دے گا. وکان اللہ، اور ہے اللہ غفور بخشنے والا، رحیمہ مہربان، یعنی اللہ پاک بخشنے والا، مہربان، رحیم و کریم ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے ایک عظیم معافی اور عظیم فضل و کرم کی پیشکش کی ہے کہ اگر ایک انسان بہت بھی گناہ کر بیٹھے لیکن اس کے لیے پھر بھی معافی کا دروازہ، توبے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ پاک نہ صرف اس کو معاف کر دے گا، نہ صرف اس کی درگزر کر دے گا، بلکہ احسان عظیم، فضل عظیم اس پہ کر دے گا، اس پہ عظیم فضل کرے گا. یعنی عفو کریمانہ، اللہ کی کریمانہ عفو، ایک ایسی معافی جس میں گناہوں کی بھی معافی ہو اور ساتھ اس پہ عظیم نوازش ہو، فضل بھی ہو. تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. تو یہ، لیکن اس کے لیے شرط کیا رکھا، پیشکش کیا رکھی. ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی میں ایسا کر لے، بعد میں وہ مرنے کے بعد اگر بہت بھی توبہ کر لے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بعد میں تو پھر بہت کوشش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیں، لیکن کہیں کہ دوبارہ پھر واپس چانس نہیں ہے، دوبارہ موقع نہیں ہے. ایک تو مرنے سے پہلے توبہ کے لیے شرط کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، حالت نظر سے پہلے توبہ کر لیں. اور دوسری وہ دو شرائط رکھے، آمنا و عمل صالحا. یہ مومنین کی جتنی صفات قرآن میں بیان کی گئی ہے، یہ دو اس کا خلاصہ ہے. ایک ایمان، کہ وہ دل میں ایمان لائے، اس کا دل سے جتنی اس کی دل میں جو ہے، وہ دل کے جو امراض ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے جو گناہ ہیں، وہ ختم کر لیں، دل کو صاف کر دے، دل کو پاک کر دے. دل کو پاک کرنے تو سب سے بڑی ظلم، سب سے بڑی گناہ وہ شرک ہے. اپنے عقیدے کو درست کر لیں، شرک سے اپنے عقیدے کو پاک کریں. یعنی قرآن و سنت نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، جو بیان کیا ہے، اسی کے مطابق اپنے عقیدہ کو بنائیں، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں. لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت سے بچانے والا نہیں. اگر اللہ کسی کو عزت دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلت دے نہیں سکتی، اور اگر اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلت سے بچا نہیں سکتی. تو اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں. اس کے ساتھ اللہ کی ذات میں شرک کی پھر مختلف اقسام ہے. ایک ہے شرک اعتقادی، عقیدے کا شرک، اللہ کی ذات میں شرک. ایک شرک فی ذات، شرک کی ایک قسم شرک فی ذات ہے. دوسری ہے شرک فی صفات. سورۃ الانعام میں اس کا ذکر مفصل بیان کی گئی ہے. تو اللہ کی ذات میں شرک یہ ٹھہرانا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک کرنا، کہ جس طرح نصارا کا، عیسائیوں کا دعویٰ تھا. قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت نعوذ باللہ. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ. تو اللہ پاک نے اس پہ رد کیا سورۃ الاخلاص میں، لم یلد ولم یولد،
اللہ پاک نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، لم یلد ولم یولد. اس طرح اللہ دوسری ہے شرک فی صفات، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو صفات میں شریک کرنا. یعنی اللہ کی صفت کیا ہے؟ کن فیکون ہے. اللہ جو کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو جبکہ انسان جو کام کرتا ہے تو وہ کس سبب کے مطابق کرتا ہے، اسباب کے بغیر. مطلب کوئی پیغام پہنچاتا ہے تو اس کے لیے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے. کال کرتا ہے تو موبائل فون یا ٹیلی فون وغیرہ اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب بھی انسان کا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں انسان جب آواز اس طرح نکالتا ہے تو وہ فلاں جگہ بغیر ٹیکنالوجی کی ادھر پہنچ جاتی ہے، یا بغیر موبائل فون کی، یا فلاں کی جو نظر ہے وہ دیوار سے آر پار، دیوار کے اس پار دیکھ سکتی ہے بغیر ٹیکنالوجی کی، بغیر کسی کیمرے کی. تو نعوذ باللہ یہ اس نے اس انسان کو، اس پیر کو، اس فقیر کو، یا اس کو ولی کو، جو بھی ہے اس کو اللہ کے برابر ٹھہرایا، اللہ کی صفات میں اس کے ساتھ شریک کیا. اور اللہ پاک سورہ اخلاص میں اللہ فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں، ساتھ کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے. تو اللہ اپنے عقیدے کو تو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنا، نہ اللہ پاک کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نہ اللہ پاک کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اس طرح پکار، حاجت روا، مشکل کشا صرف ایک برکت دہندہ صرف ایک اللہ ہے. کسی دوسرے کو حاجت روا ماننا، اللہ کی سوا کسی دوسرے کو، غیر اللہ کو حاجت روا ماننا کہ میری حاجت پوری کرتا ہے نعوذ باللہ، یا یہ میرے مشکلات دور کرنے والا ہے نعوذ باللہ، فلاں قبر پہ چلے جاؤ تو آپ کی یہ مشکل ختم ہو جائے گی نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو شرک سے جو ہے نا اس طرح مدد کے لیے پکارنا، کسی ولی، کسی نبی کو پکارنا مدد کے لیے، یا کسی ولی کو پکارنا مدد کے لیے، یا کسی بندے کو مدد کے لیے پکارنا، تو یہ کیا ہے؟ تاکہ وہ میری مدد کر سکے بغیر. تو یہ کیا ہے؟ حاجت روا اس کو ماننا. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اگر پکار ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی، یا اللہ مدد، پکار صرف اللہ کے لیے ہوگی. تو دل کو اس طرح پاک کرنا، شرک سے پاک کرنا، دوسرے گناہوں سے پاک کرنا، حسد سے پاک کرنا، دل کی جو دوسری بیماریاں ہیں، بغض سے پاک کرنا، تو کینے سے پاک کرنا، تو یہ آمنہ میں آتا ہے سارے. قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، لا الہ الا اللہ. قرآن و سنت نے جو اس کی تشریح کی ہے اس کے مطابق اپنے عقیدہ کو بنانا، نہ کہ من گڑت روایات یا کسی کہانیوں کے مطابق کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے، یا فلاں کتاب میں ایسا نہیں. یہ مستند کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدہ کو بنانا. بعض قوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. اور وعمل صالحا، اور عمل کیا سنت کے مطابق عمل کیا، یعنی وہ کام جو کام کیا لیکن سنت کے مطابق کیا، تو وہ عمل صالح ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے. نماز ہے، فرض کرو ایک فجر کی نماز میں فرض 2 رکعت فرض ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں 3 رکعت فرض پڑھتا ہوں یا 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، تو یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ کو قبول نہیں ہے. اس طرح شادی بیاہ میں، تقریبات میں کوئی ایک بندہ جو سنت کے مطابق نہیں کرتا، اللہ کو کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن وہ رسومات کی وجہ سے کہ لوگ یہ فلاں ہمارا رسم ہے، رسم کے مطابق، یا اس طرح بدعت کرتے ہیں، وہ کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور وہ اس کو کرتے ہیں اور دین کا حصہ ٹھہراتے ہیں کہ نہیں یہ دین ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کے کام ہے. تو عمل بھی سنت کے مطابق کرے، وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو. محمد الرسول اللہ، یعنی پہلے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی عقیدہ، دل کا عقیدہ، دل کو بھی صاف کریں اور عمل کو بھی صاف کریں، عمل کو بھی سنت کے مطابق کر لیں. تو جب یہ 2 کام کریں گے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو سیئاتہم حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. یعنی اتنی عظیم کامیابی عفو کریمانہ کر دے گا کہ اس نے جو ماضی میں جو گناہ کیے تھے اس کو اللہ پاک بخش دے گا، اور نہ صرف بخش دے گا بلکہ اس کی جگہ اس کو نیکیاں لکھ دے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو مٹا دو، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دو. اور وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور مطلب اس کا وکان اللہ، اور اللہ ہے غفور بخشنے والا، رحیمہ مہربان. یعنی یہ کوئی اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی اللہ جب آرڈر دے دے گا یہ تھا کہ گناہوں کو کن فیکون، گناہوں کو نیکیوں میں، تو اس کے رجسٹر میں جو عمل نامے میں جو لکھی گئی تھی، گناہ لکھے گئے تھے، اس کو مٹا دو، اس کی جگہ نیکیاں، تو نیکیاں لکھ دی جائے گی. یہ کوئی مشکل کام اللہ کے لیے نہیں ہے. جس طرح دنیا میں اگر ایک پولیس کو مجرم کو پکڑتی ہے نا، لیکن جب اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے، جج اگر کہتا ہے کہ نہیں اس کو بری کر دو، تو بالکل وہ بری ہو جاتا ہے. تو جج کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اگر کسی کو چاہے تو اللہ پاک کیا وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، ایک ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے، تو وہ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام۔ لیکن ابھی شرط آفر کیا، زبردست آفر، ایک عظیم آفر پیشکش رکھی کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کریں اس پہ توبہ، اور سچی توبہ پھر یہ ہے کہ دل کو صاف کریں، عقیدہ توحید کے مطابق بنائیں، دل میں جو ہے نا قرآن و سنت کا عقیدہ اپنائیں، اور عمل سنت کے مطابق کریں، قرآنی عقیدہ توحید اور عمل صالح سنت کے مطابق عمل۔ تو یہ کیا ہے، یہ سچی توبہ ہے، اور اس کا جزا اللہ پاک اس کو جنت دیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، دوسرا مصداق اس کا یہ بھی بنتا ہے، تفاسیر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے لیے پھر دنیا میں نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، اس گناہوں کی طرف جانا اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے اس کو، اور اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی خوشحال زندگی اور کامیاب زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سورۃ الزمر میں اللہ پاک فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا، مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر، بخش دیتا ہے، ذنوب، گناہوں کو، جميعا، سارے تمام گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، لیکن اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عقیدے کی درستگی، عقیدے توحید پر کے مطابق عقیدے کو درست کرنے، اور دل کی تمام بیماریوں کو سے اپنے دل کو صاف کرنے، اور اپنے اعمال میں سنت کے مطابق، سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔